کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں مومن کے جب درجات بلند کرتا ہے تو بندہ عرض کرتا ہے اے میرے رب یہ میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے جو تیرا بیٹا تیرے لیے تیرے مرنے کے بعد استغفار کرتا ہے۔ اب اس کو نفع پہنچ رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، حالانکہ درجات انسان کے اپنے عمل سے بلند ہونا چاہیے۔ تو نیک اولاد کی صرف دعا نہیں بلکہ اس کے سارے اعمال، وہ اگر مرنے کے بعد میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، جو اعمال بھی کرتا ہے اس میں یہ نہیں کہ یا اللہ میں پہنچاتا ہوں، وہ خود بخود پہنچیں گے، کوئی ٹینشن نہ لیں، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لی ہے۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1388 ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر میری والدہ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا تو مجھے صدقہ اور خیرات کرنے کی ضرور وصیت کرتی، لیکن اس نے وصیت کی کوئی نہیں۔ اب اس نے وصیت تو نہیں کی، تو اب میں اس کے مرنے کے بعد اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا، ہاں، کوئی پیچیدگی نہیں اس میں، کوئی دوسری بات نہیں، یہ آؤٹ آف کوسچن ہے، ہاں بھائی یہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اگلی حدیث جس کو لوگ ان حدیث کے ساتھ کنفیوز کرتے تھے کہ جو منت کا پہنچتا ہے باقی نہیں، اس لیے میں نے منت کے بغیر والی روایتیں بیان کی ہیں۔ ہاں منت مانی ہو وہ تو بدرجہ اولا پہنچتا ہے، وہ اگلی حدیث ہے۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث، 5ویں حدیث سنن نسائی میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا ہوا اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اس میں یہ حدیث بخاری اور مسلم والی بھی لے کر آئے اور ایک اور حدیث لے کر آئے۔ ایک صحابی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل واضح حدیث کہ میرا باپ بغیر کسی وصیت کے فوت ہوا ہے، اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں یا نہ کروں۔ اب مجھے بتائیے، اس نے مجھے وصیت تو کوئی نہیں کی لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کروں، تو کیا اس کا اجر اس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بس دیٹس آل، کوئی کمپلیکیشن والی بات نہیں کی۔ آئے مائے شائے والی بات ہوتی تو لوگ اور مطلب نکالتے، کیٹیگوریکلی فرمایا ہاں پہنچے گا اولاد کا۔ وہ ساری حدیثیں ایک چین سے میں نے جوڑی ہیں، بڑی ترتیب، بڑی محنت کی ہے اس پہ تاکہ یہ مسئلہ سمجھ آئے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے نہ کسی نے کتاب میں لکھا ہوا ہے نہ کہیں لیکچر میں دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ پہلے ذہن میں رکھتے ہیں کس فرقے کی حفاظت کرنی ہے، تو ہر بندہ اپنا مکتبہ فکر سامنے رکھ کے تو وہ مسئلے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ 2 نمبری ہوتی پیچھے۔ چھٹی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ حدیث ہے جس کو اوپر والی حدیثوں سے لوگ کنفیوز کرتے ہیں، یہ بالکل الگ حدیث ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا دے، وہ بالکل الگ حدیث ہے، یہ بالکل الگ حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی اللہ کے لیے، لیکن وہ ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، اس کو موقع نہیں ملا۔ اب اگر ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے وہ نظر اور منت پوری کر دوں تو یا رسول اللہ کیا ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہاں بھی آپ نے سیدھا فرمایا ہاں ملے گا۔ 7ویں حدیث صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1852۔ ایک عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے یہ منت مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی، اب کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کرو۔ پھر آپ نے اس کو اپنے پاس بلا کر کہا سنو، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا اور وہ مر جاتی تو کیا تم اس کی طرف سے قرض نہ ادا کرتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور کرتی۔ تو فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو نا، اللہ کے لیے اس نے منت مانی تھی تو تم اس کے بہاف پر، تم بیٹی ہو اس کی، اس نظر کو پورا کرو۔ الحمدللہ۔ بلکہ 8ویں حدیث جو ہے وہ بالکل اس مسئلے کو اور واضح کر دے گی، الحمدللہ۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے ذمہ 1 مہینے کے روزے تھے، باقی بخاری اور مسلم میں ملتا ہے کہ وہ منت والے تھے، تو ان کی وفات کے بعد میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں رکھو۔
اب ساتھ بونس بھی انہوں نے ایک ڈیمانڈ کر لیا, چونگے میں ایک چیز لے لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہ روزے تو اس نے منت مانے ہوئے تھے, میری والدہ نے کبھی حج نہیں کیا. اب یہاں منت کا ذکر نہیں ہے, یہ بالکل الگ حدیث ہے. یا رسول اللہ میری ماں نے کبھی حج نہیں کیا, اب یہ نہیں کہا کہ نظر مانی ہوئی تھی, وہ الگ حدیث ہے. یا رسول اللہ اس نے تو حج نہیں کیا, اگر میں اس کی طرف سے حج کر لوں اس کے مرنے کے بعد, نہ وصیت کی نہ اس نے منت مانی ہوئی تھی, کہا اس نے کبھی حج نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کی طرف سے کیا حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا, ہاں اس کی طرف سے حج ادا کرو. تو اسی کی بنیاد پر حج بدل کروایا جاتا ہے, اس پر نیابت ہوتی ہے. تو یہ جتنے اعمال احادیث میں ملتی ہیں ان پر نیابت ہوگی, لیکن آپ حیران ہوں گے ان تمام حدیثوں میں خالصتاً صرف اولاد کا ذکر ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لہٰذا میں اس مسئلے میں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ جو ہیں ان میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ میری رائے ہے کہ ان کا موقف یہ صحیح ہے کہ یہ پرٹیکولر اولاد کے بارے میں ہے, اور کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی. دعا سب کی پہنچتی ہے, لیکن یہ جو صدقہ اور خیرات یہ سارا وہ اسی حدیث کی بنیاد پر ہے جو صحیح مسلم میں اور پھر ابو داؤد میں آیا کہ اولاد اس کی کمائی ہے. تو اولاد کا جو ثواب ملے گا, اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھی اس کا قریبی ولی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صدقہ اور خیرات, اگرچہ اس کے بارے میں اختلاف موجود ہے لیکن الحمدللہ تمام مکاتب فکر میں اہل حدیث اہل تشیع میں بریلویوں میں اور دیوبندیوں کے اندر تمام کے اندر ایسے علماء موجود ہیں جو مطلقاً صدقہ اور خیرات کے قائل ہیں کسی دوسرے کی طرف سے بھی, لیکن یہ موقف کمزور ہے. لیکن چونکہ ایگزسٹ کرتا ہے اس لیے میں نے بتا دیا, مضبوط جو ہے اولاد ہے, لہذا اولاد کی ایسی اچھی تربیت کریں کہ وہی کرے صدقہ اور خیرات. ویسے انشاءاللہ آپ کی طرف سے اولاد کے علاوہ وہ کرنے بھی نہیں لگا, یہ بھی آپ کو بتا دیں, اولاد ہی کرے گی, یہ بات بھی حق ہے.